مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، میرے محبوب نے فرمایا، اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اکثر بی بی خدیجہ کا ذکر فرماتے ہیں، تو چونکہ وہ بھی بیوی تھیں، فرماتی میں نے ایک بار کہا کہ یا رسول اللہ آپ صرف حضرت خدیجہ کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا فرمائی ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں، مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں ملی۔ خدیجہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، رزقت حبھا، اللہ نے مجھے خدیجہ کی محبت کا رزق عطا فرمایا ہے۔ آپ اس پر ذرا توجہ کریں، تھوڑا سا سوچیں، گہرائی سے اس جملے کو اپنے دماغ اور دل میں جگہ دیں۔ فرمایا خدیجہ کی محبت کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ وہ پاکیزہ رزق ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ تو کیسی عظیم و شان عظمت کی مالک ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اسلام سے عزت پائی ہے، اور اسلام نے سارے لوگوں کو پالا ہے۔ جو بھی اسلام کے ساتھ منسوب ہے وہ اپنی نسبت رسول کے ساتھ رکھے یا اسلام کے ساتھ رکھے، لیکن سیدہ خدیجہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو پالا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ الضحیٰ میں کہ محبوب آپ کو ضرورت تھی اس مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس مشن کی پروان چڑھانے کے لیے، اس مشن کو آگے لے جانے کے لیے، یہ جو آپ کے ذمے ہے اسلام کا مشن، اس کے لیے آپ کو فنڈنگ کی ضرورت تھی، پیسوں کی ضرورت تھی، اس دنیاوی اسباب کی ضرورت تھی۔ آپ کی ہم نے ضرورت کو دیکھا تو خدیجہ کا مال آپ کو عطا فرما کے آپ کی ضرورت کو پورا فرما دیا۔ تو فرمایا وہ مال خدیجہ کا تھا، اللہ فرماتا ہے وہ میرا ہے۔ کیا شان ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی۔ تو احباب گرامی ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ پاک بی بی ہیں، ہم ترلے لیتے پھرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہماری نوکری قبول کر لے، لیکن یہ وہ پاک بی بی ہیں سیدہ خدیجہ کہ جب وہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتی ہیں تو جبریل امین علیہ السلام آ کے حاضر خدمت ہو کے سلام عرض کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پاک کا پیغام لے کے آیا ہوں کہ ابھی چند لمحوں بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے پاس آئیں گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو ہی وہ آپ کے پاس آئیں ان کو فرمائیے گا کہ اے خدیجہ اللہ تمہیں سلام کہتا ہے، اللہ تمہیں سلام کہتا ہے۔ تو اور پھر جب نبی پاک نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے میں اللہ کا سلام ان کو پہنچاتا ہوں، تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا حضور میرا بھی سلام بی بی خدیجہ کو پیش کیجیے۔ کیا شان ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی۔ تو وہ آئیں، نبی پاک نے فرمایا خدیجہ اللہ تمہیں سلام کہتا ہے۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ تو خود سلام ہے، اللہ تو خود سلام ہے۔ تو کہا کہ یہ جبریل بھی تمہیں سلام کہتا ہے۔ عرض کی اللہ کا اس پر بھی سلام ہو اور آپ پر بھی اللہ کا سلام ہو۔ تو احباب گرامی اندازہ کریں کہ جس بی بی کے لیے جبریل اللہ کا سلام لے کے آئے اس کی کیسی عظمتیں ہیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے ذات پہ سب کچھ قربان کر دیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا نے۔ جب وقت وصال تھا تو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا سے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بابا سے کہیں کہ میں نے کوئی آپ سے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی، سب کچھ پیش ہی کیا ہے، ڈیمانڈ نہیں کبھی کی، سب کچھ قربان کر دیا میرے محبوب کی ذات پہ۔ اربوں کروڑوں روپیہ تھا جو اسلام پہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے بی بی خدیجہ نے لگا دیا، کچھ نہیں مانگا۔ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ جب مجھے کفن دینا ہے تو اپنی وہ چادر جس کو آپ نے اوڑا ہوتا تھا تو وہی آتی تھی،
وہ وہی والی چادر میرے جسم پہ لپیٹ دیجئے گا، بس یہ میری ایک ڈیمانڈ ہے۔ تو قربان جاؤں، میرے محبوب نے آگے سے جو جواب دیا نا، میں اس جواب کو سنتا ہوں تو سیدہ خدیجہ کی عظمت انمول اور انتول نظر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو خدیجہ نے مجھ سے چادر مانگی ہے، اگر وہ میرا چمڑا بھی مجھ سے مانگے، یہ میری جلد مانگے اور کہے کہ آپ محمد اپنی کھال اتار کے مجھے دے دیں، تو میں سیدہ خدیجہ کو اپنی کھال اتار کے دے دیں۔ اندازہ ساری کائنات محمد عربی کے قدموں پر فدا ہونے کے لیے ترستی ہے، اور محمد عربی فرماتے ہیں کہ اگر خدیجہ مجھ سے اپنی میری کھال بھی مانگ لے، میرا چمڑا، میری جلد کا سوال کرے، تو میں اس کو یہ بھی دے دوں، خدیجہ نے تو مجھ سے میری چادر مانگی ہے۔ تو احباب گرامی، یہ وہ پاک بی بی ہیں سلام اللہ تعالی علیہا کہ جو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا کی ماں ہیں، اور ان کی کیا شان ہے، اللہ نے کیسی اولاد دی اس پاک بی بی کو، کیسی اولاد دی ہے۔ میرے محبوب کی ساری اولاد، جتنی بھی اولاد ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، میرے محبوب کے 2 یا 3 یا 4 بیٹے، وہ ساری اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہے، سوائے حضرت بی بی ماریہ کے اس بیٹے کے جو بعد میں وصال فرما گئے تھے۔ تو احباب گرامی، کیسی اللہ نے ان سے اولاد چلائی کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے پھر آگے بی بی فاطمہ، پھر بی بی فاطمہ سے ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا، اور اس پاک بی بی سے امام حسن و حسین پیدا فرما دیے۔ اب قیامت تک کی عظمتیں اللہ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے نام فرما دی، اور وہ جو اینڈ پہ حضرت امام محمد مہدی آئیں گے وہ بھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی اولاد ہے۔ کتنی عظمت ہے، انہوں نے اسلام کی خدمت کی، اسلام کو پروان چڑھایا، اسلام کے لیے نوکری کی، اللہ نے عزت دینے میں بھی کمال عطا فرمائی، ایسی عزت عطا فرمائی۔ فرمایا محبوب آپ خدیجہ کو بتائیں کہ جنت میں میں نے اس کے لیے جو محل تیار کیا ہے نا، وہ موتی کا ہے، پورے موتی کا، اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ جوڑ ہوتے ہیں نا بلڈنگ میں، فرمایا میں نے جو خدیجہ کے لیے تیار کیا نا اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ پورا موتی کا ہے، اور وہ صرف خدیجہ کا ہے، ایسا کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ بھی بتایا میرے محبوب کریم علیہ السلام نے۔ اس لیے احباب گرامی، وہ 10 رمضان شریف کو وصال فرما گئیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی وہ ایسی زندگی کا ساتھی تھیں کہ میرے محبوب رہتی اپنے سانسوں تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی یاد کو کبھی بلایا نہیں۔ اتنا یاد کرتے تھے، اتنا یاد کرتے تھے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایسے بھی کوئی کسی کو یاد کرتا ہوتا ہے۔ اگر کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ میری جو خدیجہ تھی نا ان کی سہیلیوں میں تقسیم کرا، اس قدر بھی یاد فرماتے تھے۔ اس لیے خراج تحسین پیش کرنا، اور ان کی سیرت یہ ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی کہ لوگوں اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو اپنا تن من دھن میرے محبوب کریم پر وار دو۔ یہ سیرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور آپ نے میرے محبوب سے کہا تھا، شان ان کی یہ تھی کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کو مکے میں بڑے بڑے امیر لوگ اور تاجر نظر آتے ہیں نا، بڑے بڑے امیر لوگ اور تاجر، بڑے بڑے بزنس مین، یا رسول اللہ یہ آپ کی کنیز کے سارے قرض دار ہیں، میں آپ کی کنیز ہوں، میں آپ کی زندگی کی ساتھی ہوں۔ یہ لوگوں کے لیے بڑے بڑے چودھری ہوں گے اور لوگوں کے لیے بڑے بڑے یہ بزنس مین ہوں گے، یہ سارے آپ کے قرض دار ہیں، میرا مال آپ کا ہی تو مال ہے، یہ سب میرے مقروض ہیں، سب نے مجھ سے لے کے کھایا ہوا ہے۔ اس لیے احباب گرامی، وہ کیسی پاک بی بی تھی کہ جو سونے کا لباس پہنتی تھی، حدیث پاک سونے کی تاروں کا لباس، پورا لباس ہی سونے کا، قمیض کڑھائی ہوتی، لیکن جب میرے محبوب کے گھر میں آ گئی تو سب کچھ ہی قربان کر دیا۔ چادر بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے لی، اور جب میرے محبوب نے وہ چادر عطا فرمائی نا تو فرمایا یہ خدیجہ کی چادر ہے۔ جب ان کا وصال ہوا تو جبریل آ گیا، جبریل علیہ السلام آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ خدیجہ کے لیے کفن میں نے بھیجنا ہے۔
آئے قربان جاؤں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے ان کے قدموں کی مٹی پہ قربان چلا جاؤں. ان کا کفن میں نے بھیجا ہے، یہ میں کفن لے کے آیا ہوں جنت سے جو سیدہ خدیجہ کا کفن ہے. تو میرے محبوب نے علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر ان کے جسم پہ پہلے لپیٹی، اور پھر وہ والا کفن جو اللہ نے بھیجا تھا پھر وہ کفن ان کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد پھر خود قبر میں ان کو دفنایا. تو یہ تھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا. اپنے بچوں کو یہ باتیں بتایا کریں. یہ قرض ہے اور یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ان ہستیوں کی عظمتوں سے روشناس کروائیں اور ان کو بتائیں کہ ان کی قدر جو میرے محبوب کی بارگاہ میں معزز ہیں اور محبوب ہے. اگر امتی بھی ان کو معزز اور محبوب سمجھے گا تو امتی پر خدا بھی راضی ہوگے اور مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے.